ہیلو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ آف ریئلٹی۔ دوستو، جرم کا راستہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس کہانی میں جس انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے خطرناک اور سب سے امیر مجرم کہا جاتا ہے۔ اس آدمی کا نام پیبلو ایسکوبار ہے۔ دوستو، پیبلو ایسکوبار کا تعلق کولمبیا سے تھا۔ یہ کولمبیا میں 1949 میں پیدا ہوا تھا۔ پیبلو کا باپ ایک کسان تھا اور ماں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ پیبلو کو بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی کا کوئی خاص شوق نہ تھا۔ پیبلو بچپن سے ہی جرم کے راستے پر چلنا چاہتا تھا۔ یہ نقلی برانڈ کے سگریٹ سے لے کر نقلی لاٹری ٹکٹ تک بیچا کرتا تھا۔ 1970 میں پیبلو گاڑیاں چرانے کا کام کرنا شروع ہو گیا۔ یہ مختلف سمگلر کے لیے بھی کام کرتا تھا اور لوگوں کو اغوا کر کے دیوان مانگنا بھی اس کے جرائم کی لسٹ میں شامل تھا۔ یہ آدمی کوکین اور دوسری نشہ آور چیزیں بھی بیچنا شروع ہو گیا تھا۔ دوستو، 1970 کی شروعات میں کولمبیا کوکین کی بہت بڑی مارکیٹ بن گیا تھا۔ کولمبیا میں کوکین بڑی آسانی سے مل جایا کرتی تھی اور پیبلو ایسکوبار سمیت بہت سے لوگ کوکین کھلے عام بیچا کرتے تھے۔ دوستو، کولمبیا ساؤتھ امریکہ کے نارتھ میں واقع ہے اور یہ ملک پیرو اور بولیویا کے درمیان میں موجود ہے۔ اس کی اسی جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے کولمبیا امریکہ کو کوکین فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ ہر مہینے کولمبیا سے امریکہ میں 70 سے 80 ٹن کوکین سمگل ہوا کرتی تھی۔ امریکہ میں بڑھتی ہوئی کوکین کی مانگ کی وجہ سے کولمبیا میں موجود کوکین بیچنے والوں کو بہت فائدہ حاصل ہوا اور انہی لوگوں میں پیبلو ایسکوبار بھی شامل تھا۔ پیبلو نے کولمبیا سے امریکہ کوکین سمگل کرنے کے بہت سے راستے دریافت کر لیے تھے۔ اس نے بہاماس کے سمندری علاقے میں موجود نارمنز کے نامی جزیرے پہ اپنا ایک شپنگ پوائنٹ کھول لیا۔ اس نے اپنے ایک اور پارٹنر کے ساتھ مل کے اس جزیرے کی زیادہ تر زمین کو بہت کم پیسوں میں خرید لیا۔ یہ جزیرہ امریکہ ریاست فلوریڈا سے صرف 350 کلومیٹر دور تھا۔ پیبلو ایسکوبار انہی راستوں سے کوکین سمگل کیا کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیبلو کوکین سمگل کرنے والے سب سے بڑے سمگلر میں سے ایک بن گیا۔ 1975 میں کولمبیا کے سب سے بڑے سمگلر بیرن کو قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو پیبلو ایسکوبار نے ہی قتل کروایا تھا۔ بیرن کے مر جانے کے بعد پیبلو کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اب یہ کولمبیا کا ڈرگ لارڈ کہلوایا جانے لگا۔ پیبلو بولیویا اور پیرو میں کوکا پیسٹ کو بھاری مقدار میں خریدتا اور اس کو امریکہ سمگل کرتا۔ اس نے اسی جزیرے پر ایک عالیشان ہوٹل، ایک گھر اور ایک ویئر ہاؤس تعمیر کر لیا جہاں یہ کوکین کو سٹور کرتا اور وہیں سے امریکہ کے شہر فلوریڈا میں سمگل کر دیتا۔ دوستو، 1982 میں پیبلو ایسکوبار سیاست میں بھی داخل ہو گیا۔ یہ کولمبیا کے کانگریس کا ممبر الیکٹ ہو گیا، لیکن اس کی ڈرگز بیچ کے کمائی ہوئی دولت کا سب کو پتہ لگنے شروع ہو گیا۔ 2 سال بعد اس کو کانگریس سے ریزائن کرنا پڑا۔ اس کے خلاف جس منسٹر نے کمپین چلانی تھی اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور یہاں سے پیبلو ایسکوبار کی دہشت پورے کولمبیا میں پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کا خواب تھا کولمبیا کا پریزیڈنٹ بننا، مگر جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا تو اس نے کولمبیا کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے کولمبیا کے 3 پریزیڈنشل امیدواروں کو قتل کروا دیا۔ کولمبیا کے اٹارنی جنرل کو بھی اسی نے قتل کروایا۔ 1000 سے زیادہ کولمبیا کے پولیس آفیسر کے قتل کا ذمہ دار بھی پیبلو ایسکوبار تھا۔ اس کے اپنے بیٹے کے مطابق پیبلو نے 3 سے 4 ہزار لوگوں کا قتل کروایا۔ پیبلو ایسکوبار کا خاص آدمی جوہن جیرو، جس کو پوپائے بھی کہا جاتا تھا، یہ ایک ہٹ مین تھا اور پیبلو لوگوں کو قتل کروانے اور ٹارچر دینے کا کام اسی کو دیتا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ساتھ ساتھ یہ غریب لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت بھی بن جائے۔ لوگ اس کو روبن ہوڈ بھی کہتے تھے کیونکہ یہ لوگوں کی پیسوں سے مدد کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی پیبلو ایسکوبار کی حقیقت کا پتہ لگنے لگا۔ دوستو، اگر پیسوں کی بات کریں تو یہاں میں آپ کو پیبلو ایسکوبار کے پیسوں کے بارے میں کچھ حیرت انگیز باتیں بتاؤں گی۔ ایک وقت تھا جب پیبلو ایسکوبار دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن گیا تھا۔ 1985 میں پیبلو کی دولت تقریباً 30 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی تھی۔ پیبلو صرف کولمبیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوکین سمگل کرنے والا ڈیلر بن چکا تھا۔ یہ صرف امریکہ میں ہر دن $500 ملین کی کوکین سمگل کرتا تھا۔ اس کے پاس زیادہ تر پیسہ کیش کی صورت میں تھا۔ اس کو ہر ہفتے $1000 کے ربر بینڈ خریدنے پڑتے تھے تاکہ یہ ان کو اپنے پیسوں پر لگا سکے۔ یہ اپنے کیش کو ویئر ہاؤس میں رکھتا تھا
اس کے ہر سال اربوں روپے اسی لیے ضائع ہو جاتے تھے کیونکہ یا تو انہیں چوہے کھا جاتے تھے یا وہ نوٹس پھٹ جاتے تھے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک بار یہ اور اس کی بیٹی کے جنگل میں کیمپنگ کر رہے تھے اور وہاں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں مل رہی تھی، تو اس کے پاس جو کیش تھا، یعنی اس کے آدمی اپنے ساتھ بہت سارا کیش کیری کیے ہوئے تھے، تو اس نے تقریباً 20 لاکھ ڈالرز کو آگ لگا دی تاکہ اس کی بیٹی کو سردی نہ لگے۔ صرف اس کے پیسوں کو کیری کرنے کے لیے اس نے ایک جہاز خریدا ہوا تھا۔ لیکن دوستوں، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ امریکن حکومت پیبلو ایسکوبار کو پکڑنا چاہتی تھی اور بار بار کولمبیا کو ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ پیبلو کو ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن پیبلو ایسکوبار اتنا طاقتور تھا کہ کولمبیا کی حکومت اس کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی اور کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک ڈر تھا کہ کہیں کولمبیا کی حکومت اس کو امریکہ کے حوالے نہ کر دے۔ اس نے کولمبین حکومت کو ان کا 10 ارب تک کا قرض اتارنے کی پیشکش کی تاکہ اس کے بدلے کولمبین حکومت اس کو امریکہ کے حوالے نہ کرے۔ لیکن دوستو، اس کے جرم کی داستان کافی بڑھ چکی تھی اور پھر امریکہ کا پریشر بھی تھا۔ اس کو احساس تھا کہ امریکن حکومت کبھی بھی اس کو گرفتار کر سکتی ہے، اس لیے 1991 میں اس نے فیصلہ کیا کہ یہ خود کو کولمبیا حکومت کے سامنے سرنڈر کر دے گا، لیکن اس نے شرط یہ رکھی کہ اس کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ کولمبین حکومت نے اس کی یہ شرط مان لی۔ پیبلو ایسکوبار کو جیل نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کو اس کی شرط کے مطابق اپنا جیل خود بنانے کی اجازت دی گئی۔ دوستوں، پیبلو ایسکوبار نے اپنا جیل خود تعمیر کروایا، جو کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اس جیل کو لا کیٹیڈرل بھی کہا جاتا ہے اور اس کے جیل کی حفاظت اس کے اپنے باڈی گارڈ کرتے تھے۔ پیبلو ایسکوبار کے ساتھ اس کا وہ خاص بندہ بھی رہتا تھا جس کو پوپائے کہتے تھے، لیکن اتنے عالی شان طریقے سے رہنے کے باوجود اس کی مجرمانہ سوچ ختم نہ ہو سکی اور یہ اسی جیل سے لوگوں کو قتل کروانے اور کوکین اسمگل کروانے کا کام کرتا رہا۔ اس کے یہ سارے کام اس کا خاص بندہ پوپائے سر انجام کرتا رہا۔ حکومت کو جب احساس ہوا کہ پیبلو ابھی بھی یہی کام کر رہا ہے تو حکومت نے اس کو پراپر جیل بھیجنے کا فیصلہ لے لیا۔ پیبلو ایسکوبار نے اس بات کا پہلے سے پتہ چلا لیا اور اس نے اپنے کچھ خاص ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس عالی شان جیل سے فرار ہونے کا پلان بنا لیا۔ دوستوں، پیبلو ایسکوبار اس جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور یہ سب دیکھ کر کولمبین حکومت بہت زیادہ پریشر میں آ گئی۔ پیبلو ایسکوبار کو پکڑنے کے لیے کولمبیا اور امریکہ کی ایک جوائنٹ ٹیم بنی اور یہاں جن لوگوں کو پیبلو ایسکوبار نے قتل کروایا تھا، ان لوگوں کے پیاروں نے بھی پیبلو کے پکڑنے کے لیے ایک پرائیویٹ ٹیم بنا لی۔ اس ٹیم کے لوگوں میں پیبلو ایسکوبار کے خلاف سخت نفرت شامل تھی۔ انہوں نے پیبلو کے تقریباً 300 ساتھیوں کو قتل کر دیا، جس میں پیبلو ایسکوبار کے کچھ رشتہ دار اور پیبلو کا وکیل بھی شامل تھا، لیکن پیبلو ایسکوبار کا خود کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دوستوں، آخر 16 مہینے کی تلاش کے بعد اور کئی ملین ڈالرز خرچ کرنے کے بعد 1993 کو پولیس کو پیبلو ایسکوبار کے ٹھکانے کا پتہ لگ گیا۔ یہ پیبلو کی سالگرہ سے ایک دن بعد کا واقعہ ہے، جب پیبلو ایسکوبار ڈرگ لے کر کیک کھا کر اپنی سالگرہ منا رہا تھا، لیکن جس آدمی نے پیبلو کو ڈرگز لا کر دیا اس آدمی کو پولیس نے ٹریس کر لیا تھا۔ پیبلو ایسکوبار لاس اولیووس نامی علاقے میں چھپا ہوا تھا اور یہ اس وقت اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور یہ اسی مقابلے میں مارا گیا اور کان میں گولیاں لگی تھیں، مگر اس کی موت کے بارے میں اس کے بیٹے اور اس کے بھائیوں کا کچھ اور ہی خیال ہے۔ ان کے مطابق پیبلو ایسکوبار نے خودکشی کی تھی اور یہ پولیس مقابلے میں مارا نہیں گیا تھا۔ ان کو پیبلو نے خود بتایا تھا کہ وہ پکڑے جانے سے پہلے ہی اپنے کان میں گولی مار کر خودکشی کر لے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس گن سے پیبلو ایسکوبار کو گولی لگی وہ اس کی اپنی ہی گن تھی۔ کوکین کنگ اور ہزاروں لوگوں کے قاتل پیبلو ایسکوبار مر چکا تھا اور یہ خبر تب لوگوں کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئی تھی، لیکن ان سب کے باوجود کولمبیا کے کچھ لوگوں کے دلوں میں آج تک پیبلو ایسکوبار کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے۔ اس کی آخری رسومات میں 25,000 سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ یہاں یہ سب وہی لوگ تھے جن کو پیبلو ایسکوبار نے گھر بنا کر دیے تھے اور ان کی مدد کی تھی، لیکن پیبلو ایسکوبار نے ہزاروں لوگوں کا قتل بھی کیا تھا، اس لیے کولمبیا میں زیادہ تر لوگ خوش تھے۔
دوستوں ایک دلچسپ بات یہ کہ اس کے خاص آدمی اور ہٹ مین پوپائے نے پہلے ہی پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا۔ اس شخص نے 200 سے زیادہ لوگوں کو ٹارچر کر کے قتل کرنے کا جرم کو اعتراف کیا تھا۔ اس کو 24 سال کی قید ہوئی کیونکہ کولمبیا میں پھانسی اور عمر قید کا قانون موجود نہیں ہے۔ یہ شخص ابھی کچھ عرصے پہلے ہی جیل سے باہر آیا اور اب یہ ایک ایکٹیوسٹ بن گیا ہے۔ کولمبیا کے مسائل اور سیاست کے اوپر یوٹیوب پر ویڈیوز بنے کئی لاکھ سبسکرائبرز بھی ہیں۔ دوستوں پیبلو ایسکوبار کی فیملی میں اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل ہے۔ انہوں نے پیبلو ایسکوبار کے مرنے سے پہلے ہی جرمنی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی تھی اور یہ ابھی بھی وہیں رہتے ہیں۔ دوستوں اسی طرح کی ریئل سٹوریز جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔